نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنى يؤفكون وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما، اور برکت والی ہے وہ ذات کہ اسی کے لیے بادشاہت آسمانوں کی اور زمین کی اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے اس کی، وعنده علم الساعة، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے، وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور مالک نہیں وہ جن کو پکارتے ہیں اس کے علاوہ سفارش کے، إِلَّا مَن شَهِدَ بِالْحَقِّ، مگر جس نے گواہی دی حق کے ساتھ، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ علم بھی رکھتے ہوں، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ، اور اگر آپ ان سے سوال کریں، من خلقهم، کس نے پیدا کیا ان کو، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، وہ یقیناً کہیں گے کہ اللہ ہی نے، فَأَنَّى يُؤْفَكُونَ، بس کہاں پھرے جاتے ہیں، وَقِيلِهِ یا رب، اور قسم ہے آپ کے کہنے کی کہ اے رب، إِنَّ هَؤُلَاءِ قَوْمٌ لَا يُؤْمِنُونَ، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی، فَاصْفَحْ عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَام، پس درگزر کر دیجئے ان سے اور کہہ دیجئے سلام، فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، پس عن قریب وہ جان لیں گے، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ معزز سامعین، سورۃ الزخرف کا آخری رکوع آیت نمبر 85 سے لے کر 89 تک تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے پڑھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے اعلان کیا، اگر رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو میں سب سے پہلے عبادت کرتا، لیکن اللہ اولاد سے، اللہ شریکوں سے پاک ہے، بلکہ وَهُوَ الَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَٰهٌ وَفِي الْأَرْضِ إِلَٰهٌ، آسمان میں بھی معبود اللہ ہے اور زمین میں بھی معبود کون ہے؟ اللہ۔ آج کے سبق میں فرمایا جیسے آسمان اور زمین میں معبود اللہ ہے،
ایسے ہی برکتیں دینے والا بھی اللہ ہے. اللہ کے علاوہ برکت بھی دینے والا اور چونکہ لوگوں نے مختلف عقائد اور نظریات بنا رکھے ہوتے ہیں. مثلا بعض لوگوں نے بعض پتھروں میں خیر و برکت سمجھی ہے. فلانا پتھر جناب آج بھی، چلو پہلے دور کو تو چھوڑو، آج بھی یہ تصورات موجود ہیں کہ فلانا پتھر جناب ہاتھ میں ہوگا تو کام بن جائے گا، فلانی چیز پاس رکھیں گے تو بادشاہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہاں ہمارے ترامڑی میں ایک ساتھی نے مجھے پوچھا تھا کہ بڑی ایک اہم بات پتہ چلی ہے، ذرا آپ سے تصدیق کرنی ہے. یعنی وہ یقین کر چکا تھا بیچارہ. میں نے کہا وہ کون سی؟ کہ بلی کی بچہ دانی مل جائے تو قسمت بدل جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. مطلب اتنا وہ عقیدہ بھی بدل رکھے تو اتنا گھٹیا تو نہ رکھے کم از کم. بلی کی بچہ دانی کی وجہ سے قسمت بدل جاتی ہے. نعوذ باللہ من ذالک. تو ایسے مطلب کئی چیزیں، بعض دھاگوں میں جناب یہ دھاگا باندھ لیں تو صحت ٹھیک ہو جاتی ہے، بعض کڑا جناب یہ کڑا پہن لے تو کام بن جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ. یہ چیزیں ایک تصور ہے، اس کی وجہ سے یہ ہو جائے گا، برکت آ جائے گی، ٹھیک ہو جائے گا، رزق چل پڑے گا، کاروبار چل پڑے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کئی جگہ بتایا کہ برکت دینے والی ذات صرف اللہ ہی کی ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکت وہ ذات دیتی ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. اور پتھر کے بیچارے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس دھاگے اور کڑے کے ہاتھ میں کیا ہے؟ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدی. برکت دینے والی وہ ذات ہے جس نے اپنے پیارے بندے پر قرآن نازل کیا ہے. یہ ہوئی نا برکت. برکت دینے والی وہ ذات ہے تبارک اسم ربک ذی الجلال والاکرام، جس کے نام کے اندر ہی برکتیں ہیں. یہاں فرمایا تبارک الذی لہ ملک السماوات والارض. برکت دینے والی وہ ذات ہے آسمان و زمین کی بادشاہت جس کے قبضے میں ہے. اور یہ صرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ. صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں ہے. اللہ کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. ایک بندے نے کہا یہ آسمان زمین سارے حضرت علی کی مٹھی میں ہے. نعوذ باللہ من ذالک. ابھی نماز سے پہلے ہماری یہ بات ہو رہی تھی. ہم نے اپنی مسجد کا نام حیدر کرار اس لیے رکھا ہے کہ نام حیدر کرار ہو اور بات یہ ہو کہ تبارک الذی بیدہ الملک. برکت دینے والی ذات حیدر کرار کی نہیں، برکت دینے والی ذات رب العالمین کی ہے. جس سے حیدر کرار بھی برکتیں مانگیں، جس سے رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی برکتیں مانگیں. یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان والے بھی اس سے مانگیں، زمین والے بھی اس سے مانگیں. کل یوم ہوا فی شان. ہر وقت ایک نئی شان کے اندر ہے، ہر وقت ایک نئی آن کے اندر ہے. اس کو کہتے ہیں برکت دینے والا. اور وہ صرف کون ہے جی؟ فرمایا وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. برکت اس ذات کے ہاتھ میں ہے. لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. آسمان و زمین کی بادشاہت اس کے ہاتھ میں ہے. یہاں پر ایک چھوٹی سی بات اور عرض کر دوں. اس میں تو کوئی شک نہیں کہ برکت دینے والی ذات اللہ کی، لیکن برکتیں اللہ نے بعض چیزوں میں رکھی ہیں. جیسے یہ بارش کا پانی، خود قرآن کہتا ہے انزلنا من السماء ماء مبارکا. یہ برکت والا پانی ہے. برکت دی کس نے ہے؟ اللہ. لیکن اس پانی کے اندر کیا ہے؟ پر زمزم کے اندر برکت ہے، کعبۃ اللہ میں برکت ہے. جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس. لوگوں کے قائم ہونے کا ذریعہ بنا ہے. مبارکا وہدی للعالمین. برکت والا ہے، ہدایت والا ہے. تو کعبہ میں برکت اللہ نے رکھی ہے، مسجد میں برکت اللہ نے رکھی ہے. اسی طرح ارض مقدس فلسطین کے اندر برکت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے. الی الارض التی بارکنا فیہا قرآن میں آتا ہے. بہرحال برکتیں دینے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. برکتیں دینے والی ذات. نیک لوگوں سے برکت کی دعا کروانا اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے، جائز ہے. آپ کسی شخص سے برکت کی دعا کروائیں، جی دعا کرو میرے گھر میں، میرے کاروبار میں، میرے رزق میں برکت آ جائے، اس میں کوئی حرج نہیں. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ بزرگ ادھر قدم رکھیں گے تو برکت آئے گی، یہ بات ٹھیک نہیں ہے. بھائی برکت اللہ نے دینی ہے، ان بزرگوں نے اللہ سے مانگنی ہے. برکت دینی کس نے ہے جی؟ پیر صاحب گئے مرید کے گھر میں
اس کے ذہن میں یہ تھا کہ جہاں اس کا قدم لگے گا نا جی وہاں برکت آئے گی۔ وہ جناب پیر صاحب کو جناب تھوڑی دیر اس کمرے میں بٹھایا، تھوڑی دیر اس کمرے میں بٹھایا، تھوڑی دیر اس کمرے میں بٹھایا، بیچارہ غریب مزدور آدمی زمیندار آدمی تھا، اس نے 2-4 گائے رکھی ہوئی تھی، ان کے لیے بھوسا رکھا ہوا تھا۔ اب اس کا دل چاہتا تھا کہ بھوسے میں برکت پڑے، تو پیر صاحب سے کہتے ہیں حضرت ذرا ادھر بھی چکر لاؤ۔ پیر بھی سمجھ گیا کہ 6 کمرے پھرا رہے اور اب جناب گوبر اور بھوسے والے کمرے میں لے کے جا رہا ہے، کہتے ہیں ادھر بھی۔ انہوں نے فرمایا یہ دس کہ میں تیرا پیر ہوں یا سپرے والی مشین ہے، تو ہر کمرے سے برکت دا سپرے کرا رہا، اور برکت دینے والی ذات اللہ کی ہے، برکت دینے والی ذات۔ اور برکت کیسے دیتا ہے کہ یثرب کی بیماریوں والی جگہ میں اس کے نبی کے قدم لگے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مدینہ بنا دیا ہے، برکت ایسے عطا فرماتا ہے۔ وَتَبَارَكَ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، برکت والی وہ ذات ہے جس کے پاس آسمانوں کی بھی بادشاہت اور زمین کی بھی بادشاہت ہے۔ وَمَا بَيْنَهُمَا، اللہ نے کوئی چیز چھوڑی نہیں، آسمان زمین کا ذکر کیا۔ شاید کوئی بے ایمان یہ کہتا درمیان میں تو بھائی کافی چیزیں ہیں نا، اللہ نے کہا نہیں، وَمَا بَيْنَهُمَا، درمیان والی چیزوں میں بھی بادشاہت کس کی ہے؟ وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، اللہ کے علاوہ قیامت کا علم کسی کے پاس ہے۔ ایک مولوی صاحب سے کسی نے پوچھا بھائی قیامت کا علم اللہ کے علاوہ کسی کے پاس نہیں تو انبیاء عالم الغیب کیسے ہوئے؟ انہوں نے کہا نہیں، قیامت کا علم ہے ہمارے پاس، نعوذ باللہ۔ کیسے ہے کہ قیامت آئے گی بغتے والے سال، قرآن میں آتی ہے نا کہ بغتتاً، بغتتاً میں نا اچانک، اس نے کہا بغتے والے سال آئے گی۔ بغتہ کیا ہوتا ہے؟ کہ یہ تو پتہ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ قیامت بغتے والے سال آئے گی۔ بغتہ کا معنی کیا ہے؟ اچانک، قیامت اچانک آئے گی، کسی کے علم میں نہیں ہے۔ اس نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اسی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ایک شخص باہر سے آئے، بالکل سفید لباس پہنا ہوا ہے، کوئی سفر کا نشان نہیں ہے، ہم میں سے ان کو کوئی جانتا بھی نہیں ہے، حضور کے بالکل سامنے 2 زانو ہو کر بیٹھ جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ حضور کے گھٹنوں پر رکھ کر بڑے احترام کے ساتھ سوال کرتے ہیں مل ایمان، ایمان کیا چیز ہے؟ آپ نے بتایا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر۔ کہنے لگا جی ٹھیک کہا ہے آپ نے، ٹھیک کہا ہے۔ عمر کہتے ہیں ہم بڑے حیران رہے، سوال ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ نہیں ہے، اور ٹھیک ایسے تصدیق ایسے کر رہا ہے جیسے پہلے سے پتہ ہے۔ پھر پوچھا جی اسلام کیا ہے؟ حضور نے بتایا نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا۔ کہا جی ٹھیک کہا ہے آپ نے۔ بڑے حیران بھائی یار سوال ایسے کر رہا ہے پتہ نہیں، اور اوپر سے تصدیق ایسے کر رہا ہے جیسے پتہ ہے۔ پھر اس سے پوچھا جی قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا مل مسئول عنہا بعالم من السائل، جس سے پوچھ رہے ہو نا یہ سائل سے زیادہ نہیں جانتا، یعنی قیامت کا علم نہ تجھے پتہ ہے نا مجھے۔ اس نے اچھا پھر کوئی نشانیاں بتاؤ، تو آپ نے نشانیاں بتائی۔ تو قیامت کے علم کے بارے میں بات کیا ہے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں حیران کہ بندہ پتہ نہیں کون ہے۔ اتنے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے کو پکڑا، پوچھا عمر جانتے تھے سائل کون ہے؟ کون تھا؟ میں نے کہا جی میں تو اسی ٹینشن میں ہوں، پتہ نہیں کون تھا۔ اور میں وہ جبرائیل علیہ السلام وہ آئے تھے کہ اس طرح سوال کرتے ہیں احترام کے ساتھ بیٹھ کر۔ ہر چیز کا ایک طریقہ ہے نا، مسئلہ پوچھنے کا بھی ایک ادب اور احترام ہے، طریقے کے ساتھ۔ ہمارے کئی ساتھی راستے میں مل جائیں، کہتے وہ شکر جی تسی مل گئے ہو، مسئلہ بڑا ضروری پوچھنا ہے۔ ضروری پوچھنا ہے تو مسیدی تشریف لے آؤ آنا، یہ جو میں اس گلی 'چ نہ گزری ہاں اتنا ضروری مسئلہ تھوڑا تو رہ جاوے۔ تو یہ ہے کہ ہر چیز کا کیا آتا ہے؟ احترام۔ بہرحال قیامت کے بارے میں جب پوچھا جبرائیل نے تو حضور نے کیا فرمایا؟ قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ سورۃ النازعات آخری پارے میں ہے یسألونک عن الساعۃ ایان مرساها، آپ سے پوچھتے ہیں قیامت کب آئے گی، فیم انت من ذکراها، اس ذکر کا، اس سوال کا آپ سے کیا تعلق؟ آپ نے تھوڑی قیامت قائم کرنی ہے کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کب قیامت آئے گی۔ الی ربک منتہاها، اس کا علم کس کے پاس ہے جی؟ اس نے فرمایا وَعِندَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ، اور اسی کے پاس ہے قیامت کا علم، وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور اسی کی جانب تم لوٹائے جاؤ گے۔
اچھا جی اگلا عقیدہ، لوٹائے تو جائیں گے لیکن ہمارے معبود بڑے تگڑے نہیں، ہمیں چھڑا لیں گے۔ اور میں نہ وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ الشَّفَاعَةَ، اور وہ مالک نہیں جن کو وہ پکارتے ہیں اللہ کے علاوہ سفارش کے، سفارش کا اختیار بھی ان کے پاس۔ مَن ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِندَهُ إِلَّا، جب تک اذن نہ ہو، جب تک اجازت نہ ہو، کوئی کلام نہیں کر سکتا، کوئی بول بھی نہیں سکتا۔ تم نے کیا سمجھا ہے کہ زبردستی کو چھڑا لے گا؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ ہاں الا من شہد بالحق، مگر جس نے حق کی شہادت دی۔ کیا مطلب؟ کسی کو سفارش کا اختیار نہیں مگر جو اللہ کی وحدانیت شہادت اشہد اللہ الہ، شہادت توحید پر قائم رہا، اس کو اجازت ملے گی سفارش کرنے کی۔ یا دوسرا مطلب اس کے لیے اجازت ملے گی جس نے شہادت توحید دی ہے۔ الا من شہدہ کا پھر معنی بن جائے گا لمن شہد بالحق، جس نے، اس کے لیے اجازت ملے گی جس نے شہادت کی گواہی دی، اور اس کو اجازت ملے گی جس نے اللہ کی وحدانیت کی شہادت دی۔ جو اللہ کی وحدانیت کی شہادت دینے والا ہے، سفارش بھی اسی کو ملے گی اور سفارش بھی اس کے لیے ملے گی۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اس بات پہ تھوڑا اگلے غور کریں، جو گواہی دے حق کی، وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ جانتے بھی ہوں۔ وہ کیا ہوں جی؟ کیا مطلب ہے جی؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ساری زندگی پڑھتا رہا، پتہ نہیں ہے کہ اس کلمے کا معنی کیا ہے، پتہ نہیں ہے، زبان پہ تیرے آیا ایاک نستعین بھی رہی، بتوں کے آگے مگر تیری جبیں بھی رہی، کہتا رہا لا الہ الا اللہ لیکن سمجھا کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، فہم یعلمون، اسے علم بھی ہو کہ میں کس بات کی گواہی دے رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ کہے تو واقعی سارے باطن معبودوں کی نفی کرے، ورنہ تو وہی والی بات ہے، بولنے والا طوطا ایک بندے نے خریدا تھا، اس نے اس کو یہ بات سکھا دی کہ جال کے پاس بیٹھ کے دانے نہیں کھانے۔ اب طوطا تو ایک دو چار لفظ ہی بولتا ہے، اس نے یہ والی بات یاد کروا دی تو یہی بولتا رہا، لیکن اس کو سمجھ تو نہیں تھی نا کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ وہ بیچارہ باہر گیا، جال کے پاس دانے کھائے اور جال میں پھنس گیا، پھنسا ہوا بھی ہے پھر بھی یہی کہہ رہا ہے کہ جال کے پاس بیٹھ کے دانے نہیں کھانے۔ ہمارا وہی کلمہ ہے لا الہ الا اللہ، سمجھا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، وہ جانتے بھی ہوں کہ وہ کس بات کی گواہی دے رہے ہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نمازی آدمی نماز کے وقت اللہ سے سرگوشی کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے باتیں کرنا، ایک ہوتا ہے سرگوشی کرنا۔ باتیں تو یہ میں کر رہا ہوں آپ سن رہے ہیں، سرگوشی میں افسر در کرنے تو کروں گل وہ کانج کرا جڑا مینوں بھی پتہ کوئی نہ ہو۔ کتنی عجیب بات ہے، کان میں بات کر رہا ہوں اور پتہ نہیں ہے کہ میں نے کیا بات کی ہے۔ رب کے ساتھ سرگوشی کرنے آئے اور بندے کو پتہ نہ ہو کہ میں نے یہ کیا بات کہی ہے افسوس کی بات یا نہیں ہے۔ انشاءاللہ قریب عشاء کے ٹائم ہم یہ ترتیب بناتے ہیں، نماز کا ترجمہ، کلموں کا ترجمہ، تاکہ سمجھ میں تو آئے نا کہ رب سے کیا باتیں ہو رہی ہیں۔ اس میں سارے ساتھی کوشش کریں انشاءاللہ۔ میرے خیال میں بات کافی ہو گئی ہے، اس سے آگے دو